السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری نیکیوں کے بھاؤ کو بڑھا دیا تھا کہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم ایک نفل ادا کرتے ہیں تو ہمیں فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر اسی طرح ہم فرض ادا کرتے ہیں تو ہمیں 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر نیکیوں کے بھاؤ کو بڑھا دیا ہے۔ جہاں ہم اس مہینے کے اندر عبادات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کی پابندی کرتے ہیں، تو وہیں ہمیں اس مہینے کے اندر صدقہ خیرات کے اندر ہمیں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ہمیں اپنے مال کو خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے اور آپ اتنا زیادہ لٹاتے کہ دوسرے مہینے میں آپ اتنا خرچ نہیں کرتے تھے، کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ آپ رمضان کے مہینے میں سخاوت کی انتہا کو پہنچ جاتے تھے۔ ویسے آپ سے زیادہ سخی پوری دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں، لیکن جب رمضان آتا تو آپ کے سخاوت کا دریا اس طرح بہتا تھا کہ اس دریا سے ہر ایک فائدہ اٹھاتا تھا۔ تو ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہے، تو ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم بھی اس رمضان کے مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، جتنا زیادہ ہو سکے ہم صدقہ خیرات کرے، کہ یاد رکھے صدقہ خیرات سے جہاں ہمیں آخرت میں نیکیاں ملے گی اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، تو وہیں دوسری طرف صدقہ خیرات کے ذریعے اللہ بہت سی مصیبتوں کو اور بہت سی بلاؤں کو، یہاں تک کہ اگر موت آنی ہوتی ہے تو اللہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الحیوان، جس کے اندر انہوں نے سینکڑوں جانوروں کے حالات زندگی کو بیان کیا ہے، تو جہاں پر انہوں نے سانپ کا تذکرہ کیا ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے کا، کہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس قوم کے کچھ افراد آئے اور انہوں نے ایک شخص کی شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی، یہ شخص ہمیں اتنا پریشان کرتا ہے کہ ہم اس سے عاجز آ چکے ہیں، ہم اس سے تنگ آ چکے ہیں، لہٰذا آپ کوئی ایسا راستہ ہمیں بتائیے جس سے ہم اس سے چھٹکارا پا سکیں۔ یعنی ان کا کہنے کا منشا یہ تھا کہ آپ اس کے حق میں بد دعا فرمائے تاکہ اس کی برائی سے اور اس کی مصیبت اور تکلیف سے ہم بچ سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آج وہ جب لکڑیاں کاٹنے جنگل میں جائے گا تو دوبارہ وہاں سے لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اب جب وہ شخص لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں گیا تو اس نے اپنے ساتھ 2 روٹی بھی ساتھ میں لے لی تاکہ اگر جنگل میں اسے بھوک لگے تو وہ روٹی کھا کے اپنا پیٹ بھر سکے، اپنی بھوک مٹا سکے۔ تو راستے میں اسے کوئی ضرورت مند مل گیا جو بھوک کی وجہ سے بلک رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے سسک رہا تھا، تو اس نے اپنے اس کھانے میں سے، اپنی اس 2 روٹی میں سے 1 روٹی اس بھوکے کو، اس ضرورت مند کو دے دی۔ اب جب وہ لکڑیاں کاٹ کر شام کو جب واپس لوٹا تو لوگوں نے دیکھا تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ جب جائے گا تو شام کو واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، یہاں تو ماجرا الٹا نظر آ رہا ہے۔ تو لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور ان لوگوں نے فرمایا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ جب جائے گا تو شام کو واپس نہیں آئے گا، لیکن یہ تو شام کو صحیح سالم اپنے گھر لوٹ آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آج دن بھر میں تم نے کوئی اچھا عمل کیا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں، ایسا تو کوئی عمل میں نے نہیں کیا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ذرا یاد کرو کہ تم نے کوئی اچھا عمل کیا ہوگا۔ تو اس نے فرمایا کہ ہاں، جب میں لکڑیاں کاٹنے جنگل میں جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک تنگ دست، ایک ضرورت مند ملا تھا جو بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، تو میں نے اپنی روٹیوں میں سے 1 روٹی اس بھوکے کو دے دی تاکہ وہ کھا کر اپنی بھوک مٹا سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے بعد کہا کہ اپنے لکڑیوں کے گٹر کو کھولیے،
تو جب اس شخص نے اپنے لکڑیوں کے گٹر کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لکڑیوں کے گٹر میں سے ایک لکڑی میں بالکل سیاہ سانپ لپٹا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سانپ جو تیری لکڑیوں کے ساتھ لپٹا ہوا تھا یہ تیری موت بن کر آیا تھا، لیکن تو نے آج اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا، آج تو نے ایک غریب کو کھانا کھلایا تھا، ایک بھوکے کو تو نے کھانا کھلایا تھا، اس صدقے کے نتیجے میں اللہ نے تیری موت کو ٹال دیا۔ تو ناظرین، اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ صدقہ جہاں ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، وہیں صدقے کے ذریعے اللہ اسے بہت سی پریشانیوں، بہت سی مصیبتوں سے دور کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اس پر ناگہانی موت آنی ہوتی ہے تو وہ موت بھی اس سے ٹل جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے یہ چند دن بچے ہیں، ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک سخی لوگوں میں داخل کرے، بخیل نہ بنے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السخی قریب من الجنہ، کہ سخی جو ہے وہ جنت کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کا دوست ہوتا ہے، والبخیل قریب من النار، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ تو ہم اپنے اندر سخاوت پیدا کریں، اور اگر ہمارے اندر بخل یا کنجوسی ہے تو اس کو ہم اپنے اندر سے ختم کریں، اپنے اندر سے نکالیں، کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر بخیلی پیدا کرے، بلکہ مومن کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ وہ سخاوت اپنے اندر کرے اور وہ لوگوں میں کثرت سے مال خرچ کرے۔ تو ناظرین، ہم اپنے اندر سخاوت کی صفت پیدا کریں اور اپنے دل سے اور اپنے اندر سے بخل اور کنجوسی کو نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو یہ پسند آئے تو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ اسی طرح کی مزید دینی ویڈیوز، اسلامی پیغام اور دینی مسائل آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔